علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار علی آج میں ایک خاص موضوع پہ جو ہے وہ کہ بات کروں گا کہ دور حاضر میں نوجوان نسل کے مسائل اور ان میں والدین کا اور ہومیوپیتھی کا کردار۔ کہ دور جدید جو ہے اس کے اندر معاشی، معاشرتی، سماجی دباؤ جو ہے اسے جو نوجوان ہماری نسل ہے اس کو مختلف مسائل کا شکار جو ہے نا وہ بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھیل کے میدان جو ہیں وہ ویران ہو گئے ہیں، کیونکہ آج جو ہمارے معاشرے کی حالت ہے کہ بچوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ گراؤنڈس میسر ہی نہیں ہیں، کھیل کے مواقع ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین موجودہ دور کی یہ جو کشمکش ہے اس سے اس قدر پریشان ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھیل کے گراؤنڈ کی طرف جانے نہیں دے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو خوراک ہے اس کے اندر مختلف طرح کی ملاوٹیں شامل ہیں، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو جو ہے وہ غذا کی جو مینجمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی اتنا علم نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو رہتی کثر ہے وہ نکال دیتا ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کی بنا پہ نوجوان نسل جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ جو کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے نسل کو جو ہے وہ کس طرح سے ہم نے زندگی گزارنی ہے، والدین کا کردار کیا ہے، بچوں کا کردار کیا ہے، بیوی کا کردار کیا ہے، بہن بھائیوں کا کردار کیا ہے، جبکہ سوشل میڈیا میں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ان مسائل پہ مختلف طریقے سے بحث کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ہمارا جتنا بھی یہ ڈرامے دیکھ لیں، فلمیں دیکھ لیں، اس کے اندر جو بھی ہے پریشر جو ہے وہ عورت ڈال رہی ہے، جبکہ معاشرے کے اندر ضرورت جو ہے یا اسلام نے جو ہے حاکم جو ہے وہ مرد کو بنایا ہے، اور اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر فنگر ٹپ کے ایک انسان کی ایک فنگر کے اوپر ایک فنگر ٹچ کرنے پہ جو ہے وہ ہر طرح کی اچھی اور بری باتیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس ایج کے اندر انسان کو اپنے نفع اور نقصان کا احساس کم ہوتا ہے اور جذبات جو ہے وہ زیادہ ہیوی ہوتے ہیں، اور اس میں جو مزید جو اس کے اندر مسائل پیدا کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہم جولی، یعنی جس محفل کے اندر، جس مجلس کے اندر وہ بچے بیٹھتے ہیں وہ مجلس بڑا اثر کرتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ نیکاں دے لڑ لگیاں ساڈی چولی وچ پھل پے تے بدن دے لڑ لگیاں ساڈے پہلے بھی ڈل گئے، کہ جیسے جیسے انسان جو ہے وہ یعنی کہ جیسی مجلس اختیار کرتا ہے ویسی اس کی سوچ اور اس کا جو ہے بہیو یا اس کا رویہ جو ہے ہو جاتا ہے، اور اس میں اگلی جو مزید سٹیپ ہے وہ ہے کہ معاشرے کی بے حیثی اس قدر ہے کہ اگر کسی کا بچہ جو ہے وہ کسی مسئلے کا، کسی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے تو معاشرے میں یعنی ہمارے دل کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا کہ یار کہ یہ اگر کسی کا بچہ نہیں، یہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے، اگر یہ مختلف مسائل کا شکار ہو گیا تو ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، بلکہ بے حیثی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ بعض دفعہ تو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ان بچوں کے مسائل کے اندر سب سے پہلے دور جدید کی یہ جو معاشی ڈپریشن ہے، سماجی ڈپریشن ہے، کھیل کے میدان ویران ہیں، اور غذاؤں کے اندر ملاوٹ ہے، سوشل میڈیا کے اندر ایسی گائیڈ لائن دی جاتی ہے جو کہ یعنی کہ ہمیں وہ یعنی کہ بچوں نوجوان نسل کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ ہر چیز جو ہے برہنہ طور پہ جو ہے وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے، ایک انگلی کی لگانے پہ سب چیز جو ہے واضح ہو جاتی ہے، جو کہ نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے۔ پھر کہ اگر اچھے دوست نہ ملیں تو وہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر اگلی بات ہوتی ہے کہ معاشرے کی بے حیثی نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ اتنی شرم محسوس کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو گائیڈ ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اور ہم جو ہیں وہ شرم کے اندر جو ہے وہ ڈوبے جا رہے ہیں۔ وہ کون سی شرم ہے جس سے ہماری نسل تباہ ہو جائے، ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے اور ہم کسی کو گائیڈ نہ کر سکیں؟ اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچے، بوڑھے، عورتیں، خواتین
سب اپنے مسائل کو، ہر طرح کے مسائل کو لے کر آتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گائیڈ کرتے تھے۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت والدین کہ ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، ان کو جو ہے وہ ان کے مسائل میں سے نکالنے کی کوشش کریں، ان کے اوپر اپنی پوری نظر رکھیں، ان کے ہم جولیوں پہ نظر رکھیں، ان کے سوشل میڈیا کے استعمال پر نظر رکھیں، اور معاشرے کے ایسے ناسور جو کہ نوجوان نسل کے دشمن ہیں ان کے قریب اپنے بچوں کو نہ بھٹکنے دیں، بلکہ ہر وقت اپنے بچے کے ساتھ محبت، پیار اور شفقت سے ہینڈل کریں، اور یہ بھی محبت اتنی نہ ہو کہ بچہ جو ہے وہ کنٹرول سے ہی باہر ہو جائے، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کیا جائے اور اچھے طریقے سے اس کا مستقبل جو ہے وہ سنوارا جائے۔ یہ والدین کا حق ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ کامیاب والد وہ ہوتا ہے جس کا بچہ اس سے 2 ہاتھ آگے ہوتا ہے۔ جس کا بچہ 2 ہاتھ پیچھے رہ گیا وہ والدین کامیاب نہیں ہیں بلکہ ناکام ہیں۔ ہمیں بحیثیت والدین اپنی نئی نسل کو بچانے کے لیے اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر جو ہے یعنی کہ والدین کا کردار ہے، پھر بہن بھائیوں کا کردار ہے، دوست و احباب کا کردار ہے، تو وہاں پہ اس معاملے میں ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سی ایسی میڈیسنز ہیں، بہت سی ایسی دوائیاں ہیں جو انسان کی ذہنی حالت کو یکساں تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل ایک پیشنٹ آیا ہے، خاتون آئی ہے، وہ کہتی ہے میرا بچہ جو ہے وہ نمک بے تحاشا کھاتا ہے، وہ جناب میں نے اس کو پیٹ بھی لیا، میں نے اس کو ڈانٹ بھی لیا، میں بہت اس کی کیئر کرتی ہوں، لیکن یہ نمک بہت کھا رہا ہے۔ جب اس کی ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ کی گئی، اس کی جو وہ حس ختم ہو گئی، تو اس نے خود بخود نارمل کرنا شروع کر دیا۔ بعض بچے ہیں وہ کھٹی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے اندر یہ کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ سیکسول جو ہے مسائل ہیں، جو ان بچوں کے سماجی مسائل ہیں، ان کے اندر بھی وہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان مسائل کے اندر ہومیوپیتھی کی بہت سی میڈیسنز جیسے اسٹافیسیگیریا ہے، پلساٹیلا ہے، ارجنٹم نیٹریکم ہے، اور اس کے علاوہ بوفو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ارجنٹم نیٹریکم ہے، کاربوویج ہے، سلفر ہے، سیپیا ہے، بے شمار میڈیسنز ایسی ہیں جو کہ بچوں کے اندر جو ہے وہ بچوں کے ذہنی حالت کو پلٹ دیتی ہیں، ان کو راہ راست پر لے آتی ہیں، اور ان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ ہمارا مستقبل، پاکستان کا مستقبل نئی نسل کی حفاظت میں ہے۔ اگر ہم نے نئی نسل کی حفاظت نہ کی تو ہمارے ملک جو کہ کس نعرے پہ لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک الگ ٹکڑا حاصل کریں گے جہاں پہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر ہماری نسل ہی تباہ ہوگی، ہم نے اس کی اخلاقی، سماجی، معاشرتی، معاشی گائیڈ لائن نہ کی، ان کے مسائل سے نہ نکالا، تو ہمارا کل کا آنے والا مستقبل ان بچوں کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ بہت بڑا کردار ہومیوپیتھی کا ہے، کہ ہومیوپیتھی کے اندر ایسے میڈیسنز ہیں جس سے انسان کی ذہنی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہی جو بندہ رانگ وے پہ چلتا ہے تو وہ پازیٹیو وے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا مستقبل سنور جاتا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ زندگی بیماریوں سے بچنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں: اسلام پر عمل، مثبت سوچ، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو یعنی کہ رویہ اسلام سے قربت، اور اس کے علاوہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے ساتھ لگاؤ اور محبت۔ اور اس سے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نیم حکیم طریقے سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم مختلف کتابیں جو بازار میں بہت سی مثبت کتابیں بھی ہوتی ہیں اور نیگیٹو کتابیں بھی ہوتی ہیں، ہم ایک کتاب کو پڑھتے ہیں، وہاں سے دوائی کو اٹھاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے کھاتے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں اندر کہاں تک یہ ہمارا نقصان کر رہی ہے، کہ کتنا یہ ہمارا نقصان کر رہی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس بندے کو یہ علم نہیں ہے کہ ہومیوپیتھی کرتے ہوئے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، اس کے ہاتھ میں
ایئر گن ہے یا اس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے یا کوئی چھری ہے، جس بندے کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہومیوپیتھی کی گہرائی کتنی ہے، اس بندے کی گائیڈ لائن کے بغیر ہومیوپیتھی کو استعمال کرنا اپنی ذات کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور یہ اتنی پیاری میڈیسن ہے کہ انسان کو وہاں سے کھینچ لاتی ہے، وہاں سے اس کے مسائل کو حل کر دیتی ہے جہاں سے انسان کی توقع بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارا معاشی نظام ہے یا اس وقت جو مشینی دور ہے، اس کے بارے میں کیا خوب کہا تھا اقبال نے جب یہ مشینری ترقی کر رہی تھی کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اب ہمیں بھائیوں بہنوں دوستوں، اب ہمیں جو چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو ٹائم دیں، اپنی اولاد کو ٹائم دیں، اپنے بہن بھائیوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اور ان لوگوں کو ان کے مسائل سے نکالیں۔ محبت کی ضرورت ہے، مثبت سوچ کی ضرورت ہے، پیار و محبت کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی چیز ہمدرد ہے وہ ہے ہومیوپیتھی طریقہ علاج۔ اور ہومیوپیتھی طریقہ علاج ہمیشہ کسی مستند اور سمجھدار سنگر ریمڈی، یعنی جو پراپر ہومیوپیتھی جو کہ ڈاکٹر ہنیمن نے ایجاد کی تھی، اس کے مطابق اس علاج کو جو ہے وہ مکمل کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔